السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے پوڈ کاسٹ کو ضرور دے رہے ہوں گے. سامعین، انسان کی روزمرہ زندگی مختلف کاموں اور ذمہ داریوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو وقت اور حالات کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے. یہ معمولات زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو سکون اور متقی بنانے کا بھی ذریعہ ہو سکتی ہے. جی ہاں، انہی روزانہ کے کاموں کے بیچ میں ہمارے متقی بننے کا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے. انسان اپنی زندگی کے ہر دن کے کاموں کے ذریعے متقی بن سکتا ہے. یہ سمجھایا ہماری گیسٹ سسٹر فائزہ مہر نے ہمیں، جو اس پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے ساتھ ہیں. تو چلیے ہم اس سفر کو ایکسپلور کرتے ہیں سسٹر فائزہ کے ساتھ اور یہ جانتے ہیں کہ متقی بننے کا سفر ہم کیسے شروع کریں اور وہ کون سے پریکٹیکل ٹپس ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جس سے ہمارا متقی بننے کا سفر آسان ہو جائے. تو ہم خوش آمدید کرتے ہیں سسٹر فائزہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر فائزہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا for inviting me. Alhamdulillah, I really enjoy many steps that you guys have started. یہ جو آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کرا ہے نا، چھوٹے قدموں کا سفر، اور جیسا کہ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں سنا کہ سسٹر آمنہ ارشیا نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرا کہ متقی کون ہوتے ہیں. اور آپ کا جو سوال ہے کہ ہم متقی بننے کا یہ تو جان چکے کہ متقی کون ہوتے ہیں، لیکن ہم اس راستے پر چلیں کیسے اور اس کی پریکٹیکل ٹپس کیا ہو سکتی ہیں، تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی. لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی. جب ہم چھوٹے تھے نا، تو جب یہ لفظ سنتے تھے نا متقی کا، تو بڑا خوف آتا تھا. لگتا تھا کہ متقی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے، تو دیکھنے میں عجیب سے لگتے ہیں، جن کی حلیے سے وہ بہت زیادہ اسلامک اٹائر میں ہوتے ہیں. اور یہ سوچ کر اتنا خوف آتا تھا کہ کبھی یہ ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم بھی تو متقی بن سکتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ کا جو لفظ استعمال کرا ہے قرآن میں، تو یہ کوئی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ جیسے عام لوگ بھی متقی کے بن سکتے ہیں اور اس سفر میں چل سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا، تو میں اس کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ متقی بننے کے سفر میں یا تقویٰ کے سفر میں ہم لوگ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور سم پریکٹیکل ٹپس جو چھوٹے چھوٹے سے کہتے ہیں نا آئیڈیاز، جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگرچہ وہ کوئی خاص ساؤنڈ نہ ہوتے ہوں، لیکن پھر بھی یہ چھوٹے چھوٹے قدم اپنانے سے زندگی میں یقیناً اللہ نے چاہا تو تقویٰ آئے گا. ویسے تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے. تقویٰ ہوتا ہے اللہ کے بارے میں ذہن میں یہ خیال رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اور یہ خیال کے لیے پریکٹس کرنا، اور کن کن زندگی کے حصوں میں ہم لوگ تقویٰ کو اپنا سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات سے. اپنے ذات کے اوپر تقویٰ کو کیسے لاگو کرنا ہے. آپ نے فیصلہ کرا کہ میں کسی سے فون کر کے فلاں کی غیبت کروں، اور فوراً آپ کے ذہن میں چھپاک سے خیال آ گیا نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا. اس کا نام تقویٰ ہے. آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹنے کے لیے منہ کھولا، اتنے میں آپ کو فوراً یہ ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ بچے میری پراپرٹی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان پر چیخوں یا چلاؤں یا ان کے اوپر اپنا حکم چلاؤں. اس کا نام تقویٰ ہے. اسی طرح آپ اپنے گھر سے نکلے، دروازے سے باہر نکل رہے تھے، شوہر نے آواز دی ارے بھائی ابھی مت جاؤ. آپ کا بس چلے کہ بس جلدی سے میں ان کے اوپر غصہ کروں اور چیخنا چلانا شروع کر دوں. جہاں میں اپنے کام سے نکلنے لگی اور آپ کو فوراً میں یاد آ گئی اور آپ کو فلاں کام یاد آ گیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. اس کا نام تقویٰ ہے.
آپ گاڑی میں بیٹھی، ذرا سا آگے بڑھی، اسٹاپ سائن پر ایک آدمی سامنے سے آیا اور آپ کو کٹ کر کے چلا گیا۔ آپ کی باری تھی جانے کی لیکن وہ آگے نکل گیا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ کے بس منہ میں سے گالی نکلنے ہی والی تھی دل میں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ آپ ذرا سا آگے بڑھیں، جہاں آپ کی ڈیسٹینیشن تھی وہاں پہنچی، گاڑی سے اتری، پاؤں میں تھوڑی سی موچ آ گئی ہے، تھوڑا سا پاؤں مڑ گیا، آپ کے درد سے تکلیف سے ہلکی سی نکل آئی اور آپ نے فوراً کمپلین کرنے والے انداز میں کہا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، آپ نے فوراً اس خیال کو روک لیا۔ یہ بھی تقویٰ ہے۔ آپ اندر گئی اسٹور میں، آپ نے اپنے من پسند اپنی سبزی یا جو بھی چیز آپ کو اٹھانی تھی وہ اٹھائی، اور جب آپ اس کو چن رہی تھیں تو پھر آپ کی نظر جب قیمت پہ پڑی تو آپ کے منہ سے یہ خیال نکلنے ہی والا تھا کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور ایسا ویسا کچھ ایسا ذہن میں خیال آیا، لیکن آپ نے اس کو روک لیا کیونکہ مجھے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ یقیناً میرے تقویٰ کے خلاف ہے، تو اس کو بھی تقویٰ کہیں گے۔ اب آپ کاؤنٹر پہ گئیں اور آپ نے اس کو پے کرا تو جب آپ نے بل دیکھا تو پھر آپ کا دل ایک دم سے وہ ہوا، پھر بھی آپ چپ رہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا اور اس نے آپ کو ایک ٹیڑھی نظر سے دیکھا، آ گئی یہ فارنرز اور یہ مسلمان، اور ان کا حلیہ دیکھو، اور نہ بات کرنے کی تمیز نہ چلنے کی تمیز۔ آپ کا بس چلا کہ آپ بھی کچھ اس کو سنا دیں، لیکن آپ نے نہیں سنایا، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے طرف پھینک کے آگے بڑھ گئی کہ مجھے اس کے منہ نہیں لگنا، میں اس کے راستے میں اس طرح کیوں آیوں کہ جیسے یہ مجھے سمجھ رہا ہے۔ اس کا نام بھی تقویٰ ہے۔ اسی طرح آپ گھر پہنچی، آپ نے کھانے کے لیے تیاری شروع کر دی، جو سامان آپ سودا خرید کر لائی تھیں، آپ نے کھانا بنانا شروع کرا، کھانا بنا ہی رہی تھی کہ کسی کا فون آ گیا، اور فون میں جب آپ بیٹھی فون اٹھانے لگی تو بھائی آپ کی فرینڈ کا فون تھا اور آپ کو ان سے بات کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ باتوں کے دوران کسی کی غیبت شروع ہو گئی اور آپ کا دل چاہا کہ آپ بھی اس شخص کے بارے میں چند باتیں سنا دیں جو آپ کو معلوم تھی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا کیونکہ آپ کو کسی کی غیبت نہیں کرنی تھی، کیونکہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے کرتے باتیں جو ہیں مہنگائی کی طرف، زمانے کی طرف ہوتے ہوتے پولیٹیشنز کی طرف آ گئی، اور کرنٹ پولیٹکس کے بارے میں کسی نے ذکر چھوڑ دیا، اور آپ اپنی زبان سے کہنے ہی والی تھی کہ فلاں کو غلط طریقے سے الیکٹ کیا گیا، فلاں نے غلط کام کرا، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا اپنے آپ سے کہ یہ بھی اس بات کے خلاف ہے کہ میں اس شخص کی غیبت کروں جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، خواہ میں اس کو اپنی نیکیاں دے دوں، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو آپ نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو روک لیا۔ غرض کے صبح سے شام زندگی میں ہر لمحے ہم کو تقویٰ پہ چلنے کا بہت سارا موقع ملتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمارے تقویٰ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تقویٰ کے مواقع زندگی میں دن میں صبح سے لے کے شام تک کئی دفعہ آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تقویٰ کو لے کر آگے کیسے چلیں، یعنی کہ ہم تقویٰ کو کس طرح اپنی زندگی کے ہر حصے میں شامل کرنے کا موقع پائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے بارے میں تو دیکھ لیا کہ ہم کیسے زندگی میں روزانہ تقویٰ کو پریکٹس کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف کہ ہم دوسروں کو، خاص کر اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی جن سے ہم کو واقعی سچی محبت ہے، ان کو تقویٰ کے بارے میں کیسے یاد دہانی کرا سکتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی اچھی چیز پتہ ہے، آپ نے اپنے بچے کو مثال کے طور پر بتانے کی کوشش کری اور اس نے پلٹ کر ٹکا سا جواب دے دیا یا کوئی منہ بنا دیا۔ اب آپ کا بس چل رہا تھا کہ آپ اس کو بتائیں، لیکن آپ خاموش رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ آپ نے صحیح موقع کا انتظار کرا اور بچے کو یا جس سے بھی آپ بات کر رہی تھی اس کو یہ بتانے کی کوشش کری کہ بیٹا دیکھو، اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے عمل کے ٹیسٹ کے اوپر پرکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آپ نے کہا، جو آپ نے سنا، جو آپ کا ریاکشن ہے نا، اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جج کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ریاکشن سکھانا ہے، اور یہ جو ریاکشن ہے نا، یہ اگر تقویٰ بیس ہونے لگے تو پھر زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی چیز سمجھانے لگتے ہیں تو ہمارا ریاکشن ہم پر ہمارا قابو نہیں رہتا۔ تو بات یہ ہے کہ ریاکشن پہ قابو پانے کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔
ایک ماں جب اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے تو اسی وقت سے اس کو اللہ کانشیس بنانا یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بجائے یہ کہ بچے سے یہ کہنا کہ تم کھانا کھا لو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ رزق اللہ نے دیا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے اگر تم نے کھا لیا، تو یہ اس کو اللہ کانشیس بنانا ہے۔ اللہ کانشیس جو ہے نا، یہ کانشیس کا ورڈ یہ بڑا اچھا ٹرانسلیشن ہے تقویٰ کا، کیونکہ جب ہم اردو میں تقویٰ کو پرہیزگاری سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دل میں خوف سا آتا ہے اور ایک زندگی میں بندش کا سا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بچ بچ کے چلنا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ لیکن جب ہم اس کو انگلش کے ورڈ کانشیسنس سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ والا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ ہم کو ہر چیز سے بچنا ہے، بلکہ یہ والا خوف غالب یہ والا خیال غالب آ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کانشیس رہنا ہے، ہم کو مائنڈ فل آف اللہ رہنا ہے۔ اور مائنڈ فل جب آپ کس کے لیے رہتے ہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے مائنڈ فل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو آپ اس چیز کا خیال رکھتی ہیں نا کہ آپ کی ماں آپ سے ناراض نہ ہو جائے، آپ سے اپسیٹ نہ ہو جائے، تو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کی ماں آپ کے مائنڈ میں رہتی ہے۔ اسی طرح آپ ہر کسی اس شخص سے جس سے آپ محبت کرتی ہیں، آپ اس کے بارے میں مائنڈ فل رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اچھی بیوی اس بات کے اوپر مائنڈ فل رہتی ہے کہ اس کا میاں اس سے ناراض نہ ہو، وہ چیز نہ کرے جس سے اس کو ناراضگی کا سبب بنے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، آواز اونچی ہو، تو تکرار ہو، تو اس سے وہ پرہیز کرتی ہے۔ اسی طرح جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اللہ اس کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں، شاید آپ کو اچھی لگے کہ نہ، لیکن جب کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کھوئے رہتے ہیں اور خیال میں ایک دوسرے کو یاد کر کے مسکراتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے ایک عجیب سی انسیت اور لگاؤ محسوس ہوتا ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ آپس میں اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھیں۔ یہی حال ایک متقی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خیال رہنے لگتا ہے کہ وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنے لگتا ہے، ہر جملہ منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ میرے اللہ کو میرا جملہ کیسا رکھے گا۔ وہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں کس حلیے میں ہوں، کیا میرا اللہ خوش ہوگا کہ نہیں، اور اسی سے تقویٰ کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اس تقویٰ کی منزل پہ ایک دفعہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ایمان کی ایسی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے کہ بس واہی واہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان ایکسپیرینس کرنے سے جانے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اب تک کیا سیکھا کہ مائنڈ فل آف اللہ یہی تقویٰ ہے، اور اسی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے میں، جیسے سسٹر ارشیا نے بتایا تھا کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد دوسری سیڑھی تک کا سفر اور منزل میں پہنچنے کی لگن آپ کے تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے شعبے کی طرف، تقویٰ کے، کہ ہم اپنی زندگی کے کون کون سے شعبوں میں تقویٰ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ایمان کی بہتری کے لیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے کھانے سے۔ کھانے میں تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جب آپ کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، کھانا خرچ کریں، کھانا خریدیں، تو دیکھیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کوئی زیادہ اسراف تو نہیں کر رہی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ کھانا کھانے بیٹھیں، آپ کو فلاں چیز بہت ہی پسند آئی، آپ کی فیوریٹ ڈش تھی، اور آپ اس کو کھا رہی ہیں یہ سوچے سمجھے بنا کہ آپ کو یہ زیادہ کھانا نقصان دے سکتا ہے، تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت رک جائیے، یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کو پسند نہیں آئے گا کہ میں اگر اسراف کروں گی کھانا کھانے میں، خریدنے میں، بنانے میں، یا کسی بھی چیز میں۔ اب آ جائیے کپڑوں کی طرف۔ کپڑوں میں بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک سوٹ ہے جو 100 کا مل رہا ہے، اور دوسرا سوٹ ہے جو 500 کا مل رہا ہے، اور تیسرا سوٹ ہے وہ جو 1000 کا مل رہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کرا؟ یہ آپ کا تقویٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کون سا سوٹ خریدنا ہے۔ کیا آپ 100، 500 اور 1000 والے سوٹ میں صحیح سے فیصلہ کر پاتی ہیں؟ یہ آپ کو آپ کا تقویٰ بتائے گا۔ تیسری طرف دیکھ لیتے ہیں، آپ کو ایک جگہ ویکیشن پہ جانا ہے۔ ویکیشن پہ فیصلے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے کون سے والے ہوٹل میں رہیں گے، تو یہ آپ کو آپ کا تقویٰ بتائے گا کہ آپ کے پاس اگر بجٹ ہے، اس بجٹ میں آپ گزارا کر سکتی ہیں، یا آپ کو وہ بجٹ کم لگ رہا ہے، یا بجٹ آپ کا ضرورت سے زیادہ ہے، یا آپ اس کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو آپ کا تقویٰ بتائے گا۔
آپ اپنی جاب پہ ہیں, آپ کو ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے, آپ اس میں کام کر رہی ہیں, پروجیکٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے, کس کو شامل کرنا ہے, کس کو نہیں شامل کرنا, کون سی بات باس کو کیسے بتانی ہے, کسٹمر کی سیٹسفیکشن کا کتنا خیال رکھنا ہے, یہ سب بھی آپ کو تقویٰ بتائے گا. ہم تقویٰ کو دین سے ریلیٹڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ دین کے کام صحیح ہوں. نہیں, تقویٰ یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی صحیح ہوں اور اللہ کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہوں. جس میں مائنڈ فل آف اللہ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ چاہے جاب ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہوں, ہر لیول پہ آپ کا تقویٰ آپ کو کام دے گا. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس اور کوئی سوال ہوگا تو ہم اس کو آئندہ پوڈ کاسٹ میں شامل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. سسٹر فردوسیہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سامعین, یعنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے اگر دل میں ہو خوف خدا اور عمل میں ہو پاکیزگی. بالکل, یعنی متقی اپنے آپ میں ایک عمل ہے جو ہر دن کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بڑھتا ہے اور بنتا ہے. اس کا اثر نہ صرف ہماری زندگی پر بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے. تو سامعین, آج کے گفتگو سے ہم نے یہ سیکھا کہ متقی بننا کوئی مشکل کام نہیں. یہ دل کی نیت, روزمرہ کے کاموں میں اخلاص اور اللہ کے احکامات کی پیروی سے ممکن ہوتا ہے. یعنی اس راستے پر چلنا آسان ہے اور یہ ایک بڑا بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا سسٹر فائزہ نے. ایک چھوٹی دعا کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے اختتام کو پہنچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی زینت دے اور ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا میرے اور سسٹر ارشیا کی طرف سے. اللہ حافظ.